أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. حضرات، ایک انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے قیامت تک سب سے بڑی قیمتی چیز ایمان و عمل صالح ہے. سب سے بڑا فریضہ ایمان اور عمل صالح ہے، اور سب سے بڑی دولت اور نعمت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتی ہے ایمان و عمل صالح کے بدلے میں، کہ جو لوگ اس خوبی کو حاصل کر لے جائیں، دنیا میں ان کو غلبہ مل جائے، دنیا میں ان کو اقتدار حاصل ہو جائے اور ساری دنیا ان کی ماتحتی میں زندگی گزارنے لگے. اس آیت میں مسئلے حل کر دیے گئے. آج سب سے بڑا جو دنیا میں مسلمانوں کے سامنے ایک مسئلہ بنا رہتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کمزور ہیں، ہم ذلیل ہیں، ساری دنیا میں لوگ ہمیں ذلیل کرنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں، ہماری معیشت کا استحصال ہوتا ہے، ہمارے مذہب کا استحصال ہوتا ہے، ہر طرح ہمیں مشکلات میں پھنسایا جاتا ہے. سوال اس کا ہے کہ حل اس کا کیا ہے، کہاں سے حل ملے؟ حل کے لیے بڑی بڑی جماعتیں ہیں، افکار ہیں، فلسفے ہیں، خیالات ہیں، ساری چیزیں پیش کرتے رہتے ہیں لوگ، لیکن سوائے الجھن و پریشانیوں کے اور کوئی حل نہیں نکلتا ہے. دو ٹوک اور کلیئر حل اور راستہ رب پاک نے بتا دیا ہے، اور ساری دنیا میں ہر جگہ اور قیامت تک کے لیے ہر انسان کے لیے حل موجود ہے، اور یہ لائف ٹائم پروجیکٹ ہے. سب سے پہلا ایمان و عمل صالح. یہ کوئی وقتی پروجیکٹ نہیں ہے کہ آپ نے ایک کتاب پڑھ لی، دو کتاب پڑھ لی، ایک کیسٹ سن لیا، دو کیسٹ سن لیا، اس کے بعد ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. مستقل ہماری پوری زندگی کے لیے لائحہ عمل ہے کہ ہم ایمان و عمل صالح اختیار کر لیں. ایمان و عمل صالح میں پورے کتاب و سنت کی تعلیم کا نچوڑ آ گیا، اور ہماری پوری زندگی کے لیے لائحہ عمل آ گیا. ایمان کا مطلب کیا ہوا؟ ایمان کے حوالے سے ایک فرد کے اندر، ایک سماج کے اندر یہ تبدیلی آ سکتی ہے کہ جو سچائی غیب کے متعلق ہے وہ ہمیں معلوم ہو جائے، چاہے اللہ سے ایمان کے متعلق ہو، چاہے جنت جہنم کا مسئلہ ہو، آخرت کے حساب کتاب کی بات ہو، انبیاء پر ایمان لانے کی بات ہو، اللہ تعالیٰ نے جو سلسلے نبوت قائم کیا ہے اور کتابیں اتاری ہیں اس کی بات ہو، یا جو اس کو لانے والے فرشتے ہوتے ہیں جو معصوم ہوتے ہیں، جو کبھی ایک لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ امر کے بندے ہوتے ہیں، کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، ان کی فطرت ایسی نہیں ہے کہ سوچ سکیں غلط یا غلط کر سکیں. تو پورا سلسلہ جو استناد کا ہے، 38 کا ہے، اس کے حساب سے وہ اللہ کی ساری
دعوت کو اور پیغام کو انسان کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ تو ایمان میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو صاف ستھرا عقیدہ ہونا چاہیے اس کو اختیار کر لیں۔ اختیار کرنے کا مطلب کہ اس پیمانے پر، اس اسٹینڈرڈ پر، کہ آپ کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، اس کے لیے دل میں شوق پیدا ہو جائے، اطاعت کا جذبہ پیدا ہو جائے، اللہ پر توکل کرنا سیکھ لیں، اللہ ہی سے ڈریں، اللہ سے اجر کی امید رکھیں، اخلاص پیدا ہو جائے۔ یہ خلاصہ ہوتا ہے ایمان کا۔ تو ایمان لانے کے بعد جو انسان کی تھنکنگ بنتی ہے، انسان کی سوچ بنتی ہے، انسان کے کیریکٹر کی جو شیپنگ ہوتی ہے ایمان کے نتیجے میں، وہ نہایت صاف ستھرا پاکیزہ ہوتا ہے۔ یہاں نہ اوہام کی بات رہ جاتی ہے، نہ تقلید کی بات رہ جاتی ہے، نہ تصوف کی بات رہ جاتی ہے، نہ دنیا کے افکار و نظریات کی بات رہ جاتی ہے۔ خالص اللہ کا بتایا ہوا نورانی سلسلہ ہوتا ہے۔ اس سلسلے کو اختیار کرنے کے بعد انسان کی فکر و خیال بہترین بن جاتی ہے، اور انسان کے کریکٹر بن جاتا ہے پاکیزہ اور صاف ستھرا کریکٹر۔ تو ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ ایمان کا مطلب صرف یہ نہیں کہ نظریاتی طور پر تھیوریکلی آپ چند کتابیں پڑھ لیں اور کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کا مسئلہ ہے، اور صفات کے مسائل یہ ہیں، اللہ کے اسما کے مسائل یہ ہیں، اور جنت و جہنم کا مسئلہ یہ ہے۔ کتاب میں پڑھ کر مسئلہ جان لینے کی بات نہیں ہوتا کہ آپ ایمان لے آئے۔ ایمان لانے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پوری شخصیت اللہ کے بتائے ہوئے نظام میں ڈھل جائے۔ ایمان کا مطلب یہ ہوا آپ کے اندر شوق، جذبہ، دین کے لیے فدائیت، قربانی، حق کے لیے جذبہ، شجاعت، بہادری، ساری چیزیں پیدا ہو جائیں۔ تو ایمان لانے کا جو مطالبہ ہے اور ریئل ایمان کا جو اثر ہوتا ہے انسانی زندگی پر، یا ایک فرد کی زندگی پر، یا ایک سماج کی زندگی پر، وہ اثرات محسوس ہوتے ہیں اور دیکھے جاتے ہیں۔ ایمان لانے کے رزلٹ بھی دیکھے جاتے ہیں۔ اور ایمان جب آدمی لے آتا ہے تو اس کی سوچ، اس کا پہناوا، اس کی گفتگو، اس کی کمائی، اس کا دوسروں کے ساتھ ملنا جلنا، لوگوں کے ساتھ اس کا بیہیویئر، اس کی شکل صورت، اس کے گھر کی زندگی، ساری چیزوں میں پوری تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو ایمان اس پیمانے پر لانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ نے کہا، وعدہ کیا ہے ایمان لے آؤ، اس کے بعد عمل صالح۔ عمل صالح پریکٹیکلی جتنے بھی احکام حکم دیے گئے ہیں، احکام صادر ہوئے ہیں، اور جو بھی اللہ نے احکام دیے ہیں، نماز کی، عبادات کی بات ہو، معاملات کی بات ہو، حقوق کی بات ہو، حلال حرام کی بات ہو، معیشت تجارت کو صحیح ڈھنگ سے چلانے کی بات ہو، گھر چلانے کی بات ہو، تمام اعمال میں آپ کو اسٹمپ لگ جائے صالحیت کا، نیکی کا، اچھائی کا۔ تو یہ دو چیزیں ہیں۔ یہ دو چیزیں حاصل کرنے کے لیے عمل بھی کرنا پڑے گا، پڑھنا بھی پڑے گا، آپ کو حفاظت کرنی پڑے گی، مستند علماء کو، ایتھینٹک علماء کو ساتھ چلنا پڑے گا، تاکہ یہ دونوں جو ٹارگٹ ہیں ایمان اور عمل صالح کا، وہ آپ کو حاصل ہو جائے۔ اور پھر یہ ایمان اور عمل صالح آپ مل کر کے اجتماعی طور پر بھی اس کو حاصل کریں۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صحیح ایمان حاصل کرنے کے سلسلے میں، صالح زندگی گزارنے کے سلسلے میں کٹھنائیاں آ سکتی ہیں، پریشانیاں آ سکتی ہیں، مشکلات آ سکتے ہیں۔ تو اس میں ایسا ماحول بنائیے کہ ایک دوسرے کے لیے معاون بنیں، ایک دوسرے کو پروٹیکشن دیں، ایک دوسرے کو تعاون دے سکیں۔ تو یہ سب کرنا ضروری پڑے گا۔ یہ نہیں کہ آپ گھر پہ بیٹھ کے لیٹے لیٹے کوئی کتاب پڑھ لیں، کیسٹ پڑھ لیں، اس بات سمجھ لیں کہ ایمان و عمل صالح حاصل ہو جائے گا۔ ایمان و عمل صالح کے لیے جو کورس ہے وہ یہ کہ آپ خود بھی محنت کریں، مل کے محنت کریں، علماء کے ساتھ مل کے محنت کریں، اور اس کو اپنی پوری زندگی کا پروجیکٹ بنا لیں، تب جا کر ایمان و عمل صالح حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی نظریہ کی چیز نہیں ہے۔ جیسے آج کے زمانے میں بے شمار مسلمانوں کے ایسے لوگ موجود ہیں، ایسی جماعتیں ہیں، ایسی تنظیمات ہیں جو ایمان کو تھیوریکل میٹر بنا کے رکھتے ہیں، یا یہ کہ ان سے ہٹ کر کے اپنے طور پر زندگی کا لائحہ عمل بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو تھیوریکل مسئلہ نہیں ہے، یہ پریکٹیکل مسئلہ ہے، پرفیکٹ مسئلہ ہے، اور یہ ہماری پوری زندگی کا ٹارگٹ ہے، لائحہ عمل ہے۔ یہ اگر حاصل ہو جائے، اور حاصل کرنا ہماری زندگی کا سب سے بڑا کام ہے، اس لیے کہ سچائی کو حاصل کرنا، ہدایت کو حاصل کرنا، یہ دنیا کا سب سے کٹھن کام ہے۔ قرآن کریم میں ایک درجن سے زیادہ واضح کیا ہے کہ انسان کو سچائی کے راستے پر چلنے اور سچائی تک پہنچنے کی رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ رکاوٹیں خود انسان اپنا ہوتا ہے، اور اس کی وہ سب سے بڑی رکاوٹ انسان خود بنتا ہے، سچائی کو جاننے اور سچائی کے راستے پہ چلنے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ انسان خود ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا،
افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ جو آدمی اپنے نفس کا غلام بن جائے، اصول و ضابطے کی بات نہ کرے، جو چیز چاہے میری خواہش ہے، خواہش کو اپنے پورا کرنے کے سلسلے میں لگ جائے. اگر خواہش ہے اور اتنی بڑی خواہش ہے کہ بالکل اس میں ڈوب جائے، ساری چیزوں کو ختم کر دے. کسی کو فیشن کی خواہش ہوتی ہے، کسی کو دولت کمانے کی خواہش ہوتی ہے، کسی کو اسٹیٹس کی خواہش ہوتی ہے، کسی کو شہرت کی خواہش ہوتی ہے، کسی کو دکھانے کی خواہش ہوتی ہے، کسی کو اور دوسرے ہابی اختیار کر لیا کرتے ہیں. تو یہ اگر اتنا ڈیولپ کر لے جائے اپنے آدمی اپنے وشز کو، اپنے خواہشات کو، تو سب سے بڑی زندگی میں اس کی رکاوٹ ہی بن جاتی ہے. انسان کبھی سیاست کو ڈیولپ کر لیا جاتا ہے، سیاست میں دلچسپی، کبھی میڈیا میں دلچسپی، کبھی سماجی مسائل میں دلچسپی، اور یہ اتنا ڈیولپ کر لے جائے کہ اس کی ہابی بن جائے، اور اس کو پورا کرنے کے لیے دین، دھرم، ایمان، عقیدہ، غیرت، ہمت، شجاعت، ساری چیزوں کو ترک کر دے، تو سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہوا کرتی ہے. تو رکاوٹیں بے شمار ہیں انفرادی، اور اسی کو اللہ نے فرمایا کہ اگر آدمی اپنے نفس کا غلام بن جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو سیدھے راستے میں نہیں لا سکتی ہے. یہ مرحلہ، یہ لمحات انسان کی زندگی گزرتے ہیں، ایسے مومنٹس جو بہت اچھے سے اچھے ہوں، تو ایسے مومنٹ انسان کی زندگی گزرتے ہیں کہ سیدھے راستے پہ چل رہا ہے، لیکن اس کے دل میں جذبہ پیدا ہو گیا، کہیں طلب ہو جاتی ہے شہرت کی، کہیں طلب ہو جاتی ہے کہ لوگ مجھے بڑا مان لیں، کہیں طلب ہو جاتی ہے کہ جلد سے جلد ہم چمک جائیں. یہ سارے مراحل سے انسان گزرتا ہے. دل میں کھٹکے پیدا ہوتے ہیں، شبہات اور ترددات پیدا ہوتے ہیں. قرآن کریم میں دو چیزوں کو، یہ جو انفرادی طور پر ہر انڈیویجول کے لیے جو سامنے آ سکتی ہیں رکاوٹیں، جو حجاب بن سکتی ہیں، اس کو یہ خواہش اس کی ہو، یا اس کے ذہن میں تردد پیدا ہو جائے، شکوک و شبہات کا شکار ہو جائے. تو دوسری چیز یہ ہوتی ہے شکوک و شبہات کا شکار ہو جائے. شکوک و شبہات آج کے زمانے میں، مثال کے طور پر انٹرنیٹ کھول لیجیے. انٹرنیٹ ایک سمندر، ایک طوفان ہے. قادیانیت بھی اپنے اچھے رنگ میں پیش کر رہی ہے اپنی بات کو، شرک بھی اپنے کو اچھے رنگ میں پیش کر رہا ہے، الحاد بھی اپنے رنگ کو اچھے ڈھنگ پہ پیش کر رہا ہے، کرسچینٹی بھی اپنے کو پیش کر رہی ہے، اس طرح مسلمانوں کے لیے پیش کرے گی کہ گویا کہ ہم بھی اسلام کی دعوت دے رہے ہیں. حزب التحریر والے بھی اپنی گمراہیوں کو بہت سجا بنا کے پیش کر رہے ہیں. تو انٹرنیٹ کے حوالے سے جو ایک طوفان بپا ہے، یہ بہت بڑا فتنہ بنا ہوا ہے. اس میں یہ کہ آدمی کا اگر صحیح علم نہ ہو اور گہرا علم نہ ہو، تو ہو سکتا ہے کبھی قادیانی اس کو دھوکہ لے جائے، کبھی حزب التحریر اس کو دھوکہ دے دے، کبھی کرسچینٹی اس کو دھوکہ دے دے، کبھی کوئی بھی دھوکہ دے دے، کبھی کوئی آدمی انڈیویجول اپنا پروگرام رکھتا ہے کہ وہ اس کی اسٹیٹس بن جائے اور کمائی کا ذریعہ بنا لے. روز یہ تماشے ہوتے رہتے ہیں. تو رکاوٹوں میں، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن میں شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، اور انسان کے ذہن میں جب تردد پیدا ہو جائے، شبہات پیدا ہو جائے، تو سب سے بڑی کامیابی باطل کی یہی ہوتی ہے کہ اس آدمی کو ہم نے بیکار بنا دیا. آدمی جب شکوک کا شکار بنتا ہے تو دین کے لیے اس کے اندر جو جذبہ ہوتا ہے اور سچائی کی جو طاقت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، کھنچ جاتی ہے. نتیجہ ہوتا ہے وہ تردد کا شکار ہو کر کے، شبہات کا شکار ہو کر کے، خدشات کا شکار ہو کر کے، وہ دین کے لیے جو توانائی ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے، دین کے لیے فداکاری ہوتی ہے، وہ زیرو پیمانے پہ آ جاتی ہے، 0 پوائنٹ پہ آ جاتی ہے. تو یہ راہ حق کی رکاوٹیں ہیں. پھر آدمی کے لیے راہ حق میں رکاوٹیں سماج ہو سکتا ہے، معاشرہ ہو سکتا ہے، گھر ہو سکتا ہے. خود رب کریم نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. فتنہ کیا ہے؟ فتنہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ان کی الجھنوں میں ایسے پھنس جائیں کہ آپ کے ذہن میں خدشات پیدا ہو جائیں، آپ کے اندر حرص پیدا ہو جائے، آپ کے اندر بزدلی پیدا ہو جائے. تو یہ رکاوٹیں ہوا کرتی ہیں. تو اسے بہت سی رکاوٹیں ہیں. اور اگر یہ رکاوٹیں، سماجی رکاوٹیں، نہ آپ آدمی اگر اس کو پار کر لے جائے، ہمت و حوصلے والا ہو، یا ایسا گروپ مل جائے، ایسے ساتھی مل جائے، پار کر لے جائے، تو انسان کے اپنے نفس کی جو رکاوٹیں ہیں، جو سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے، اس کو کیا کرے گا؟ شبہات کی رکاوٹیں، تردد کی رکاوٹیں، خدشات کی رکاوٹیں، لالچ کی رکاوٹیں، بزدلی کی رکاوٹیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ سب رکاوٹوں کو کون دور کرے گا؟ یہ رکاوٹیں مستند علماء دور کریں گے، یا ایک بہترین گروپ ہو جن کی طلب ہو کہ اللہ کی رضا ہمیں چاہیے، اور یہ کہ جو بھی بات ملے دلیل کی بنیاد پر ملے، آنکھ بند کر کے. یہ نہیں کہ پرسنالٹی کے پیچھے بھاگنا شروع کرے، پرنسپل کے پیچھے بھاگے انسان، تو انسان کور اپ کر سکتا ہے اور اس پر کنٹرول کر سکتا ہے یہ شخصی رکاوٹوں کو. تو یہ رکاوٹیں جو ہوتی ہیں،
جو راہ حق میں سب سے زیادہ پریشان کن بنتی ہیں، اس نے بچنا، اس کے لیے ہمیشہ چوکنا رہنا، متنبہ رہنا، اویئرنیس ہمارے اندر موجود ہو، اس کے لیے یہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ تو یہ راہ حق کا راہی بننے کے لیے یہ جو رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں اس کو دور کرنا، اس کو سمجھنا، یہ خود آدمی کو چاہیے کہ اس کے پاس اویئرنیس ہو اور پرنسپل کو فالو اپ کرے، پرسنالٹیز کو نہ فالو اپ کرے۔ سب سے بڑا آج مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی کی چٹکلوں پر مگن ہو گیا، کسی کی تقریر پر مگن ہو گیا، اور کسی کے پمفلیٹ پر مگن ہو گیا، کہیں انٹرنیٹ کے کسی بیان پر مگن ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ پرنسپل کو فالو اپ کرنے کے بجائے آدمی پرسنالٹی کو فالو اپ کرنے لگتا ہے، اور جہاں پرسنالٹی کو فالو اپ کرنے لگے اور سمجھیں آنکھ بند کر کے یہی سب کچھ میرے لیے ہیں، تو سب سے بڑی رکاوٹ وہی بن جاتی ہے کسی نہ کسی مرحلے میں چل کر۔ اس لیے مستند علماء کو پرنسپل کی بنیاد پر تلاش کرے، اتھینٹک باتیں ہوں تو اپنے طور پر یہ کرے، یہ گروپ ہو، اجتماعیت کی بنیاد پر محنت ہو، قرآن کی اس آیت کی تشریح ہے کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس لائن پر چلے تو آدمی کو راہ حق مل سکتا ہے۔ تو یہ قیامت تک کے لیے یہی کورس آف لائف ہے مسلمان کے لیے کہ ایمان و عمل صالح کو اختیار کرنے کی کوشش کرے اور اس پر چلتا رہے، اور ہمیشہ اس پر متوجہ رہے، ہمیشہ اویئر رہے کہ کہیں ہم کہیں بھٹک نہ جائیں۔ اگر یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے، اگر ایک فرد کو حاصل ہوتی ہے ایمان و عمل صالح، اس کی دنیا بھی کامیاب رہے گی، آخرت میں بھی کامیاب رہے گی۔ آخرت کے بارے میں تو ہے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے، دنیا میں یہ ہے کہ اس کے نتائج یہ ثابت ہو سکتے ہیں کہ اس کی انڈیویجول لائف نہایت ہی پرفیکٹ ہو، نہایت ہی یوزفل ہو، نہایت ہی اطمینان بخش ہو، اس کو تسلی ہو، سکون ہو، کانفیڈنس کے ساتھ زندگی گزار سکے، سماج معاشرے میں اس کو ریسپیکٹ ملے، اور خود اس کے دل و دماغ میں اتنی لذت اطمینان حاصل ہو، تو سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ آج کی زندگی میں اصولی زندگی گزارنا سب سے کٹھن کام ہوتا ہے، لیکن جب یہ چیز کسی کو حاصل ہو جائے تو اس کے ثمرات یہ دنیا میں حاصل ہو جاتے ہیں۔ رب کریم نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ آدمی اگر صحیح معنوں میں اس کا ایمان ہو اور اس کے ایمان پر داغ دھبا نہ ہو، شرک کا، بدعات کا، خرافات کا، معصیت کا، تو اللہ نے فرمایا اولئک لہم الامن، ایسے لوگوں کے لیے امن ہے، پیس ہے۔ یہ پیس کیسی ہوگی؟ یہ انڈیویجول پیس کہ آدمی سائیکولوجیکلی سیٹیفائی ہو، اس کو شرح صدر ہو، کانفیڈینس ہو، اس کو لذت ملے دینی کام کرنے میں، اس کو زندگی اس کے لیے ایک نعمت بن جائے، بوجھ نہ بنے۔ لیکن آدمی کو جب امن و پیس حاصل نہ ہو اور اس کے دل و دماغ کو اطمینان و سکون نہ حاصل ہو تو اس کی زندگی بسا اوقات بوجھ بن جاتی ہے۔ آج دیکھیے دنیا میں خودکشی کا ریٹ کتنا ہے، سوسائڈ ریٹ کتنا بڑھ گیا ہے۔ پراسپیرس کنٹریز میں دیکھیے تو سوسائڈ کا ریٹ بہت زیادہ۔ ایک ٹائم ایک پڑھا کہ جاپان میں جب کہ سب سے ٹاپ وہاں کی پر کیپیٹا انکم تھا، اس وقت صورتحال یہ تھی کہ دنیا میں سوسائڈ ریٹ سب سے زیادہ تھا، ہر سال 25,000 لوگ خودکشی کرتے رہتے تھے۔ تو یہ جو پروسپیرس کنٹریز ہیں، یا سویڈن ہے، یا اس ایریے کے جو سویڈن کو کئی سال تک دنیا کا سب سے ٹاپ ملک مانا جاتا تھا پراسپرٹی میں اور پر کیپٹا انکم میں، لیکن سب سے زیادہ سوسائڈ ریٹ تھا۔ تو ایمان کی بنیاد پر انسان کو پیس آف مائنڈ، پیس آف ہارٹ حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ ایمان و عمل صالح کی بنیاد پر یہ چیز بھی انسان کو حاصل ہوتی ہے کہ اس کے پیس آف ہارٹ، پیس آف مائنڈ یہ چیز ہو تو شکوک و شبہات نہیں رہتے ہیں، شرح صدر کے ساتھ اسلامی زندگی گزارتا ہے۔ تو یہ کس طرح حاصل ہوتا ہے؟ ایمان و عمل صالح سے۔ تو ایمان و عمل صالح ہر مسلمان کی زندگی کا لائف ٹائم پروجیکٹ ہے، اس کی طرف سے کبھی غفلت نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے پڑھ لیا ہے اور اس کے بعد رکھ دیا ہے، اب ہمارے سامنے موجود ہے لہذا تھیریکل زندگی گزار لو، پریکٹیکل ضرورت نہیں ہے۔ آج بہت سے نوجوانوں اور شباب کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اسلامی زندگی کو تھیریکل زندگی سمجھتے ہیں، یہ بیلیف کی زندگی ہے، یہ پریکٹیکل زندگی ہے، اس کو آپ اپنائیں گے تب جا کر کامیابی مل سکتی ہے۔ لیکن جو تمام محنت، کوشش، شور، ہنگامہ، نعروں کے باوجود کہیں کچھ اور کھسکتا نہیں ہے، مسئلہ آگے نہیں بڑھتا، کچھ خیر کی بات نہیں آ پا رہی ہے، کوئی فساد ختم نہیں ہو پا رہا بلکہ اور کنفیوژن کے شکار ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو کورس آف لائف اللہ تعالی نے متعین کیا ایک مسلمان کے لیے کہ ایمان و عمل صالح کی زندگی ہونی چاہیے کنٹینیو آخر تک، اسے آدمی ہٹا رہتا ہے، تھیریکل زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے، ایک نظریہ بنا دیتا ہے اسلام کو، بس سوچو سمجھو کتابیں بند کر دو، اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس سے سوائے اس ملجھن و پریشانی کا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اگر یہ چیز حاصل ہو جائے تو انڈیویجول لائف میں تبدیلی آئے گی،
سماج میں تبدیلی آ سکتی ہے. اور اگر کسی ایریے میں، کسی گروپ میں، کسی خطے میں ایک بہت بڑی جماعت اگر اللہ کی اس مطلوب ایمان والے صالح پر اتر جائے، معیار پر کھڑا بن جائے، تو قیامت تک کے لیے وعدہ ہے کہ اس دھرتی پر آپ کو غلبہ حاصل ہو سکتا ہے، اقتدار حاصل ہو سکتا ہے، خلافت مل سکتی ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کا وعدہ پورا ہو کے رہتا ہے. یہاں 2 چیزیں اللہ نے چاہا، ایمان و عمل صالح، اور 3 چیزوں کو صلہ میں دینے کے لیے تیار ہے. پہلی چیز یہ کہ جیسے پہلے نیک لوگوں کو خلافت ملی، خلفائے راشدین کو خلافت ملی، مسلمانوں کی حکومت رہی، بنی عباس، بنی امیہ 13 سال تک حکومت رہی، اور یہ کہ ساری دنیا میں سپر پاور بن کے رہے. تو کس کو کیوں ملی ان کو؟ کیا یہ ساری دنیا میں جتنے اکرنسز ہوتے رہتے ہیں، جتنے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں، کیا یہ اپنے علل ٹپ ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے باہر ہیں؟ اللہ نے کہا تلک الایام نداولها بین الناس. یہ جو ساری دنیا میں آنا جانا، الٹ پلٹ، گردش دوراں، یہ سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں، کہ یہ ہمارے کنٹرول میں ہے. جو جب اس کا مستحق ہوتا ہے حکومت کا، اور جو جس کو ہم چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں. تو یہ سارا جو نظام چل رہا ہے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہمارا وعدہ ہے، جیسے پہلے لوگوں کو خلافت ملی، اس دنیا میں اقتدار ملا، ایک دنیا میں حکومت ملی، آج بھی اگر صحیح معنی میں لوگ ایمان عمل صالح لے آئیں تو ان کے مسائل کو حل کر دیا جاتا ہے. تو 3 وعدے کون سے ہوئے؟ خلافت کے. اور اس ہسٹری کے حوالے سے ریفر کیا ہسٹری کی طرف کہ دیکھو کوئی انہونی بات نہیں ہو رہی ہے، اس سے پہلے ہو چکا ہے کہ ہم نے حکومت دی ہے، اقتدار دیا، امن دیا ہے. تو کہا اقتدار بھی دیں گے، امن بھی ملے گا، اور ساری دنیا میں آپ کا غلبہ ہو جائے گا. غلبہ کس طرح کا غلبہ؟ سیاسی غلبہ بھی حاصل ہو سکتا ہے، علمی غلبہ بھی حاصل ہو سکتا ہے، اور مختلف ہے سائنسی غلبہ بھی حاصل ہو سکتا ہے. ساری دنیا میں ہر طرح آپ کو غلبہ مل سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ ایمان عمل صالح ہونا چاہیے. پھر آخر کہا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. اگر کسی کو جو ایمان عمل صالح والے لوگ ہیں، اگر ان کو ہم دے دیں حکومت، اقتدار، سب کچھ، تو کیا کریں گے؟ یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، میری عبادت کریں گے اور میری عبادت میں کسی کو شریک نہیں کریں گے. یعنی اول بھی ایمان عمل صالح، اور یہاں بھی پھر تاکید کی گئی کہ اگر حکومت نہیں رہی تب بھی ایمان عمل صالح ان کی زندگی کی سب سے بڑی پہچان. اگر مل بھی جائے تب بھی سب سے زیادہ احتیاط کس کا کریں گے؟ کہ اللہ ہی کی عبادت کریں، ان کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں. آج کے زمانے میں تھیوریکل اسلام میں شرک کی، بدعات کی، عصیان کی، طغیان کی، اس کی کوئی حیثیت نہیں، سب برابر ہے. لیکن یہاں قرآن کیا کہتا ہے کہ اول بھی ان کی پہچان ایمان عمل صالح کی، اور آخر میں بھی حکومت بھی اگر مل جائے تو سب سے زیادہ نگہداشت، حکومت سے زیادہ نگہداشت یہ کریں گے کہ ان کی عبادت صحیح رہے، اور ان کی زندگی میں کہیں کسی طرح کا شرک کا شائبہ نہ رہے. شرک کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ اگر کوئی ذرہ برابر شرک موجود ہو تو ہم اس کو بخشیں گے نہیں، اس کو ایکسپوز کر دیں گے، اس کے اثرات ایکسپوز ہو جائیں گے، اس کے نقصان ایکسپوز ہو جائیں گے، شرک کرنے والے بھی ایکسپوز ہو جائیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. دنیا بھی ان کو ناکامی ملے گی، آخرت میں بھی ناکامی ملے گی. کہ یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، ہر حال میں توحید، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی عبادت. اس کے بعد آگے فرمایا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. کہا اگر حکومت ملنے کے بعد لوگ اللہ کے شکر گزار نہ رہیں اور اس کی الوہیت کو قائم نہ رکھیں اور شکر گزاری کے بجائے غفلت کے شکار ہو جائیں، بھول جائیں دین کو، اللہ کو، تعلیمات کو، تو اس کے بعد یہ ہے اللہ نے کہا پھر ان کو میں ہماری رحمت کے مستحق نہیں رہ جاتے ہیں، اور ان کی زندگی کا ڈھرا بدل جاتا ہے. پھر ان کی جو پہچان بنی تھی ایمان کے عمل صالح کی وہ ختم ہو جاتی ہے، اور وہ فاسقوں میں سے ہو جاتے ہیں. فاسق کسے کہتے ہیں؟ فاسق یہ ہوا کہ راہ راستے ہٹ جائیں، وہی فسق ہوا. دین کے راستے میں نہ چلیں، ایمان کے راستے میں نہ چلیں، عمل کے راستے پہ نہ چلیں، اس سے نکل جائیں تو وہی فاسق ہوئے. تو ایسے لوگ فاسق قرار دے دیے جاتے ہیں. چلیے یہ تو کہانی ہوئی ایمان کی، عمل صالح کی، اس کے ثمرات کہ اگر صحیح معنی میں بن جائیں تو ان کو حکومت مل سکتی ہے. پھر اس کی ذمہ داریاں کہ ہمیشہ شکر گزار بندہ رہیے اور اپنے توحید کی اور اپنی عبادت کی حفاظت کیجیے. کہ یہ سب مرحلہ بیت جائے اور آدمی سب بگڑ جائیں،
اس کے بعد کیا رہے گا؟ اس کے بعد میں اگر اس میں جن کو حکومت ملی جس گروپ کو بگڑ جائیں، لیکن اس میں اگر انڈیویجولس موجود ہوں جو ہر حال میں اللہ کی اطاعت کریں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، فاولئک تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے گا۔ تو یہاں یہ دیکھیے کہ اگر مائنورٹی کی صورت میں ہیں، اگر آپ کے پاس حکومت و اقتدار نہیں ہے، پھر بھی اگر دین کے متبع بن کے رہیں تو اللہ کی رحمت کے مستحق قرار پائیں گے۔ رحمت الہی کیا ہے؟ رحمت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، رحمت خاص اور رحمت عام۔ رحمت عام اللہ رحمان ہے، وہ رحمت عام ہے، اس سے ایک چڑیا کو بھی دانہ چگتی ہے، وہ اللہ کی رحمت کی بنیاد پر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم کا 100 حصہ بنایا ہے، ایک حصہ دھرتی پر اتارا ہے، جس کی بنیاد پر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جنگلی جانور، ایک خونخوار جانور درندہ بھی جب اپنے بچے کو دودھ پلانا ہوتا ہے تو اپنے پیر کو پھیلا لیتی ہے مادہ، تو دودھ پی لیتا ہے۔ یہ رحم کہاں سے آیا؟ کہا صرف ایک حصہ ملا ہوا ہے، جس کی بنیاد پر ساری دنیا میں ایک دوسرے کو لوگ پہچانتے ہیں، دکھ درد میں انسان دوسرے کے دکھ درد کو دیکھ کر کے پسیج جاتا ہے، اور یہ چڑیا، جانور، درندے، ساری مخلوقات کے اندر آپس میں جو تعلق ہوتا ہے محبت کا، ایک دوسرے کا تعاون کا، اسی رحمت کا نتیجہ ہے۔ تو یہ رحمت عامہ ہے۔ اور رحمت خاصہ کہا 99 حصہ اللہ نے اپنے پاس رکھ چھوڑا ہے، وہ کس لیے ہے؟ اپنے نیک بندوں پر رحم فرمانے کے لیے۔ تو یہاں جو فرمایا گیا کہ جو نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں اور رسول کی اطاعت کریں تو ان پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا۔ تو یہ رحمت خاصہ ہے، دنیا میں خاص نظر عنایت ہوتی ہے ایسے نیک لوگوں پر، تو آخرت میں بھی خاص رحمت ہوتی ہے۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو یہ دھرتی ایک سیکنڈ کے لیے نہیں رہ سکتی ہے۔ اگر نظام جزا و سزا یہیں لاگو کر دیا جائے تو دنیا میں اکثر کیا ہے؟ قرآن میں یہی کہا گیا کہ اکثر فاسقون، اکثر فاسق لوگ ہوتے ہیں، اکثر کافر ہوتے ہیں، اکثر ناشکرے ہوتے ہیں۔ تو یہی تو صورتحال ہے۔ تو اگر یہ کہ اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، زندگی دے رکھا ہے، صحت دے رکھا ہے، موت و حیات کا سلسلہ قائم ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی نہ ہو، انسان کی سرکشی کی بنیاد پر بدلہ لے، اس کو اس دنیا میں اس کو سزا ملنے لگے، تو اللہ نے خود فرمایا ہے اس دھرتی پر کوئی چیز نہیں بچے گی، سب ختم ہو جائے۔ تو لیکن وہ نظام رحمت کی بنیاد پر، نظام عدل کی بنیاد پر تو کوئی نہیں رہتا۔ دھرتی کب کی ختم ہو گئی ہوتی، ایک سیکنڈ کے، ایک منٹ کے لیے دھرتی باقی رہنے لائق نہ تھی۔ لیکن نظام رحمت جب لاگو ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو نظر انداز کرتا ہے، معاف کرتا ہے، اور جو تقدیر میں لکھی قیامت تک یہ دھرتی باقی رہے گی، انسان آباد رہیں گے، تو اس نظام کے تحت انسان زندہ ہے۔ تو یہ ہے نظام رحمت۔ تو اللہ نے فرمایا اولئک یرحمون، کہ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا۔ تو رحمت کیا ہے؟ یعنی ان کو رحمت عامہ کے مستحق ایسے لوگ ہوتے ہیں، اور اللہ کی نظر خاص بھی ہوتی ہے کہ ایسے لوگ جب دین کے وفادار ہیں، دین کے سچے ساتھی ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ پروٹیکشن دے، ان کی نصرت فرمائے، اور ان کو ہر طرح مدد کرے، ان کی ہر طرح مدد کرے۔ تو یہ رحمت ہوئی۔ اب اس آیت کی پس منظر میں دیکھیے کہ آج جو ہر طرف یہ بات ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے لیے الجھن ہے، پریشانی ہے، تو سب سے پہلے مسئلہ یہ ہے کہ جو اسلامی کورس آف لائف متعین کیا ایمان عمل صالح کا، کتنا لوگ اس کورس پر میں چل رہے ہیں، کتنا عمل کر رہے ہیں؟ اکثریت کو آپ دیکھیے تو شرک میں مبتلا ہے، بدعملی میں مبتلا ہے، حرام خوری میں مبتلا ہے، عصیان میں مبتلا ہے، بغاوت، دین سے بغاوت ہی بغاوت ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ تبدیلی کیسے آ جائے گی؟ مسلمانوں کی صورتحال کیسے بدلے گی؟ جنت میں جانے کے لیے ٹھکانہ کیسے مل سکتا ہے؟ تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ساری دنیا میں ایک آدمی بھی اگر دین پر باقی رہے اور دین پر چلتے ہوئے وہ چاہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو سکے، اس کو بھی پروٹیکشن مل سکتا ہے، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے تمام مشکلات و پریشانیوں کے درمیان، تمام کفر و شرک کے درمیان وہ کامیابی کے راستے کے ساتھ پر چل سکتا ہے، کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو جب اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے اور اس قدر اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں، تو ہمیں یہاں سب پریشانی الجھنوں کی کیا ضرورت ہے؟ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور یہ راستہ ہمارا اسلامک کورس آف لائف کھلا ہوا ہے، اس پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ساری دنیا اگر بگڑ جائے، اگر ایک آدمی چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمت کا مستحق بن جائے، تو اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہوگی۔ چلیے دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا، وہ بھی غور کرنے کی چیز ہے، فرمایا کہ لا تحسبن الذین کفروا
معجزین فی الارض ومأواہم النار وبئس المصیر کا یہ آپ دیکھتے ہیں کہ کفر کا طاغوت، کفر کا جبر، کفر کا غرور، اس کی اکڑ، اور دنیا میں سارا جو ہر طرف نراج پھیلا ہوا ہے اور ہر طرف استحصال ہوتا ہے انسانیت کا، کیا سمجھتے ہیں کافر یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے باہر ہیں؟ کہ یاد رکھو اللہ کی پکڑ سے کوئی باہر نہیں ہے. لا تحسبن، جو قرآن کی ورڈنگ ہے، ورڈنگ یہ ہے کہ کبھی آپ کے فکر و خیال میں نہ آنا چاہیے کہ یہ کافر اللہ کے پکڑ سے، اللہ کی کنٹرول سے باہر ہیں. کہ اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہے ان کو پکڑ سے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو یہاں دنیا میں ریزن بنائے گئے ہیں، اس ریزن کی بنیاد پر سارا نظام چل رہا ہے کہ سارے مسلمان اللہ تعالیٰ کے جو وعدہ ہے اس کے وعدے کے مستحق نہیں رہ گئے ہیں، اس کی نصرت کے مستحق نہیں رہ گئے ہیں. لہذا دنیاوی اسباب کو انہوں نے اختیار کیا ہے، تو اس دنیاوی اسباب جن کو حاصل ہے وہ جب تک وقتی طور پر جی لیتے ہیں تو جی لیتے ہیں. تو یہ دنیاوی اسباب کی بنیاد پر کفار جی رہے ہیں، اور یہ اسباب بھی اللہ کے دیے ہوئے ہیں. اگر ایک مسلمان اللہ کے اسباب کو صحیح ڈھنگ سے استعمال کرتا اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلتا تو کامیاب ہوتا. لیکن چونکہ اس نے آپ کو مسترد قرار دے لیا ہے اور اللہ کی رحمت کا مستحق، اللہ کی نصرت کا مستحق نہیں رہ گیا ہے، لہذا جو کفار اس دنیا میں صرف ان کو ملنا ہے، آخرت میں کچھ ملنا نہیں ہے، تو اس دنیا کی حد تک جو اسباب حیات ہیں ان کو استعمال کر کے ان کو کامیابی مل رہی ہے. تو مسئلہ یہ ہے، ورنہ یہ ان کے کفر کی بنیاد پر، جبروت و طاغوت کی بنیاد پر یہ نہ سمجھیں کہ یہ اللہ کی پکڑ سے باہر ہے. تو اس میں ایک مسلمانوں کے لیے تسلی ہے، مسلمانوں کے لیے جو اگر اللہ پر پختہ عقیدہ رکھتے ہیں اور جو بھی چاہے چند آدمی بھی صحیح لائف گزارنا چاہتے ہیں، صحیح ایمان و عمل کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان کے لیے حوصلے کی بات ہے کہ یہ وقتی چیز ہے. یہ جبر و اکڑ کی بات جو دکھا رہے ہیں، یہ دنیا میں جتنا اچھل کود لیں آخر میں ان کو زیرے ہوں کچھ نہ ملنے کا ہے. آپ جانتے ہی ہیں کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں کچھ نہ دے گا، کوئی صلہ ملنے والا نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی آیت ہے، بہت اہم آیت ہے. ولا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، کافروں کو خبردار کبھی یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کی پکڑ سے باہر ہیں. ومأواہم النار ولبئس المصیر، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور جہنم میں یہ جانے والے ہیں اور وہی ان کا ٹھکانہ ہے. تو یہ زندگی میں ایک مسلمان کو سب سے پہلے پرائورٹی یہی دینی چاہیے کہ ایمان و عمل صالح کو اختیار کرے، اور ایمان و عمل صالح کو اختیار کرنے کے بعد ہمیشہ اس پر قائم رہنے کی کوشش کرے، اور یہی اپنی پوری زندگی کا ٹارگٹ اور ہدف بنا لے. اسی سے کامیابی مل سکتی ہے جو اللہ نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم یفعلون ما یؤمرون. کہا جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے کو، اپنے آل اولاد کو جہنم سے بچاؤ. جہنم سے بچانے کا مسئلہ کیا ہے؟ کیسے بچیں گے جہنم سے؟ کیا کوئی مادی شے ہے کہ اس کو ڈھال بنا کر بچ جائیں گے؟ جہنم سے بچانے کا طریقہ یہی ہے کہ ایمان عمل صالح کے راستے پہ چلیں، یہی ڈھال ہے. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مانگنے والی آئی، آپ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عائشہ بھی موجود تھیں، تو کچھ بھی نہ تھا گھر میں. اس خاتون نے ان کو کھجور دے دیا، ایک ہی کھجور. اس کے پاس 2 بیٹیاں تھیں. اس خاتون نے اس کے 2 ٹکڑے کر کے ایک چھوٹی بیٹی ایک بیٹی کو دے دیا، ایک دوسری بیٹی کو دے دیا. تو اسی وقت اللہ رسول نے فرمایا تھا ولو بشق تمرتین، جہنم کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرو. اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو کھجور کے ٹکڑے سے بچنے کی کوشش کرو، ثواب حاصل کرو، نیکی حاصل کرو، اس بچنے کی کوشش کرو. تو یہ نیکی کمانے کو کسی بھی نائیے سے اگر انٹینشن صحیح ہے، اور یہ کہ اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائے، اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک معمولی چیز بھی ہو، تو اس کے ذریعے بھی اللہ کی رضا حاصل کر سکتا ہے. لیکن اگر یہ اسلامی کورس آف لائف سے ہٹا آدمی، ایمان و عمل صالح کے کورس سے ہٹا اور تھیوریکل زندگی گزارنی شروع کی، اپنے منمانی افکار، خیالات، نظریات کی دنیا میں گیا، تو ہمیشہ بھٹکتا رہے گا، نہ ادھر کا ہوا نہ ادھر کا ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح دین کو سمجھیں، اس پر جانیں، اور یہ جو قرآن نے ہمارے لیے صراط مستقیم متعین کر دیا ہے، ہم صراط مستقیم پر چلتے رہیں، اور ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ملے، آخرت میں بھی کامیابی ملے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
سے ہم کیسے بچیں؟ جیسے کہ عقیدے میں خلل کرنے کی شیطان بار بار لاتا رہتا ہے، ایسے شبہات جو آتے ہیں ان سے کیسے بچیں؟ جیسے کیونکہ انٹرنیٹ وغیرہ میں بہت سارے جی جی، تو اسی لیے کہتا ہوں کہ جوانوں کو علماء سے جڑنا ضروری ہے. علمی قسم کی باتیں ہوں جو حل نہیں ہو سکتا ہے تو اس شکوک و شبہات کو علماء حل کر سکتے ہیں. دوسری یہ بات علمی نہ ہو، بس ویسے ہی وہ ہم پیدا ہو، تو آپ جب نماز پڑھیں، لو لگائیں، اللہ سے دعا کریں، ذکر و اذکار کریں، قرآن شریف کی تلاوت کریں، تو یہ چیزیں زائل ہو جاتی ہیں. تو یہ زائل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے. اور دوسرے طریقہ یہ، اگر خود سے ان سب سے زائل نہ ہو پائے تو آپ علماء کی طرف رجوع کریں اور بتائیں کن مسئلے پر، کس امور پر یہ ہمارے کیسے شبہات ہیں وہ دور کریں گے. جب اللہ تعالیٰ کے حق میں مداخلت ہوتی ہے اور وہ حق انسان کو دیا جانے لگتا ہے تو شرک ہو جاتا ہے. جیسے مانگنا چاہیے اللہ سے اور عبادت اللہ کی کرنی چاہیے، نذر و نیاز قربانی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، غیر اللہ کے لیے ہوتا ہے تو وہ شرک ہو جاتا ہے. اور بدعت یہ رسول کا حق ہے، یعنی جو آپ کو اللہ کے رسول نے بتایا ہے کیسے عبادت ہونی چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، تو اس میں آپ گھٹا دیں یا بڑھا دیں تو بدعت ہو جاتی ہے. اور بسا اوقات بدعت بھی شرک ہو جاتی ہے. جیسے بدعت ہی تو ہے، اللہ کے رسول نے بتایا کہ یہ عبادت کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ ہی سے مانگو، غیر اللہ سے نہ مانگو. وہ آدمی غیر اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ کے رسول کو بتایا طریقے کو چھوڑتا ہے نا. تو بہت سی بدعت شرک بھی ہو جاتے ہیں، اور بہت سی بدعت شرک نہیں رہتے ہیں لیکن بہت بڑا گناہ بن جاتے ہیں. تو عام طور پر یہ اس کا شرک یہ ہوتا ہے جب اللہ کے حقوق کی پامالی ہوتی ہے تو شرک بنتا ہے، اور جب رسول کے حقوق میں مداخلت ہوتی ہے تو بدعت بنتا ہے. بتانے والے دین کو کیسے آپ کریں، کیسے عبادت کریں، اللہ کے رسول نے جو بتایا ہے، جو آپ کی سنت کا طریقہ ہے، اس کو چھوڑیں گے تو بدعت بنے گی. بدعت کے سلسلے سے جیسے کہ آیت الکرسی کا ایک جیسے ذکر اذکار ہے، ہاں جیسے آیت الکرسی نماز کے بعد اور ہوں، فجر کے بعد ایسا پڑھنا چاہیے، ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہیے. جی اگر آیت الکرسی کو مستقل پڑھتے رہیں ہوں دن بھر ہوں. تو وہ بدعت میں شامل ہو سکتی ہے، یا کیونکہ کچھ اور ہم ہٹ کے الگ سے ٹائمنگ میں پڑھ رہے ہیں؟ نہیں، بدعت اس وقت بن سکتی ہے یہ کہ آپ اس کو ایک خاص وظیفہ بنا لیں، اس کے لیے وقت متعین کر لیں، اس کے تعداد متعین کر لیں. تو یہ سب وقت اور کیفیت اور مقدار، یہ تمام چیزیں اس کے آگے پیچھے بڑھا لیں تو ایک شکل بن جائے اور اسی کو اور لوگ بھی رواج پا جائیں تو بدعت بنتی ہے. لیکن یہ کہ غیر انکنڈیشنل طور پر، یعنی اس کا کوئی خاص شکل نہ بنائیں، اس کے لیے خاص ٹائم نہ رکھیں، اس کی کوئی تعداد متعین نہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس لیے قرآن کو پڑھنے کا تو حکم ہے کہ آپ جنبی نہ رہیے اور نجس نہ رہیے، اس کے بعد ہر حال میں پڑھ سکتے ہیں. تو اسی میں سورہ آیت الکرسی کی بھی مسئلہ ہوتا ہے. لیکن جب اس کو الگ سے بنا کر کے اس کے لیے اپنے طرف سے یہ بتائیں کہ اس کے یہ فائدے ہیں، اس کو لکھ کر کے باندھ لو تو وضع حمل میں آسانی ہو جائے گی، اس کو یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا، اس کو اتنی بار پڑھو، اس کو اتنی بار پڑھو، اپنی طرف سے متعین کر لیں ٹائمنگ، کیفیت، تعداد، تو اس وقت بدعت بن جائے گی. بیوی شوہر شادی کو ہے، شوہر اسلام میں آ جاتے ہیں، بیوی نہیں آتا، اس وقت میں انہوں کلمہ پڑھنے کا ٹائم پوچھتا ہے میرا بیوی اسلام میں نہیں آتا، میں جا کر بیوی سے مل سکتی کیا؟ بیوی کو چھوڑنا پسند نہیں کرتا. جی جی جی. وہ ایسی حالت میں کیا ہے اس کے نہیں، اسلام قبول کرنے کے بعد دونوں الگ ہو گئے، وہ مسلم ہے وہ کافر ہے، تو اس کے بعد یہ سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. لیکن اگر وہ اسلام قبول کر لے تو رشتہ پھر دوبارہ لوٹ آئے گا، دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. لیکن جب اس نے اسلام قبول کر لیا تو اسلام کے حقانیت کا اس پر عمل کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ اب ایک جو کافرہ ہے اس کے پاس نہیں جا سکتا ہے. البتہ اس کے لیے انتظار رہے گا کہ بھائی ابھی اس کو الگ مت کرو، مباشرت نہیں ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ سو نہیں سکتا ہے، لیکن ایک انتظار کا ٹائم رکھے گا جس وقت تک جتنا امید رکھے کہ ہاں اسلام میں آ سکتی ہے، اب اسلام میں آ سکتی ہے تو انتظار کر لے گا. یہ نہیں کہ فوراً اس سے الگ ہو جائے، چھوڑ دے کہ نہیں تم جاؤ اپنے گھر، ہم دوسری شادی کرنے جاتے ہیں.
तो कुछ उसको मुद्दत देना चाहिए सोचने समझने का, लेकिन मुबाशरत नहीं कर सकता है। बीवी मुशरिक रहते हिंदू धर्म करके बोले तो अल्लाह जानता नहीं, वो मुशरिक है। हाँ मुसलमान भी है, हाँ अल्लाह को छोड़ को गैरुल्लाह से कब्र के पास जाकर मांगने वाले हैं। हाँ ये वैसी मर्द जाको बीवी से मिल सकती, ये ऐसा हिंदू धर्म में एक औरत तो क्यों नहीं मिलना कर को? नहीं मसला नहीं, ये भी मुशरिक है, ये भी मुशरिक है ना। ना ना ना, वो ऐसा है कि जब उसने एक दायरा बन गया, दायरे इस्लाम में आ गया। मिसाल के तौर पर जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुनाफिकीन थे, मुनाफिकीन को कहा गया सबसे ख़तरनाक काफिर होते हैं, इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, और कुरान में मुशरिकीन से ज़्यादा मुनाफिकों को मजम्मत की गई। लेकिन फिर भी जब वो अपनी ज़बान से इकरार करते थे मुसलमान हैं और इस्लामिक स्टेट के साथ अपनी लॉयल्टी जाहिर करते थे बज़ाहिर, तो उनको तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम ही मुसलमान ही रखा ना कानूनी तौर पर, अगरचे वो काफिरों से बदतर थे। तो जब इस्लाम एक आदमी कलिमा पढ़ लेता है तो कानूनी तौर पर मुस्लिम का इतलाक़ होगा, भले उसको मुशरिक मुसलमान कहिए, बिदती मुसलमान कहिए, फासिक मुसलमान कहिए। वो जब ये कह दे कि ना हम ये कलिमा को नहीं मानते हैं, हम इन तमाम चीज़ों को नहीं मानते हैं, तभी बाहर हो सकता है। तो एक मुसलमान जो शिरक करता है, कब्र का पुजारी हो, कुछ भी हो, लेकिन कलिमे के हवाले से जब उसकी मियाँ बीवी के दरमियान निकाह हुआ है तो टूटेगा नहीं, उसकी कानूनी हैसियत जाएगी नहीं, लीगलिटी बरकरार रहेगी। तो दोनों में फ़र्क है। कोई दायरा नहीं है, हाँ एक लाइन नहीं है इसके अंदर दायरा, मतलब जैसे कि अभी चंद मुस्लिम ऐसे हैं जो देवल में जाके पूजा भी करते हैं, तो एक लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है, लेकिन ये कि वो एक लाइन ऑफ कंट्रोल कायम करने की कोशिश के हुक्म दिया गया है, दावत तबलीग कीजिए, वही लाइन ऑफ कंट्रोल है। भाई वो क्यों जाते हैं, जाहिर है उनको कोई बताने वाला नहीं था ना। ऐसे चंद ऐसे घरों में है जैसे अपने औलियात को कुछ हो गया, हाँ अपने औलियात को लेके, हाँ वो मालूम है, लेकिन वो ऐसा क्यों करते हैं? एक मुसलमान उनको डिक्लेयर करने से पहले, लाइन ऑफ कंट्रोल खींचने से पहले ज़रूरी ये होता है कि वो तबलीग का हक़ अदा करे, उनको समझाए बुझाए और उनको दावत तबलीग करे, या उनकी जो समाज माशरे से कट गए हैं और ऐसे माहौल में पड़ गए हैं वो सारी सिचुएशन को बताए समझाए। अगर इस मामले हुज्जत होता है उसके बाद लाइन कायम की जा सकती है, लेकिन इससे पहले लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं कायम की जा सकती है। आखिर वो क्यों ऐसा है? इसका मतलब ये है कि उनको सही बात पहुंची नहीं है, ऐसी जगह रह रहे हैं कि वहाँ कोई इंतज़ाम ही नहीं है, मस्जिद नहीं है, उलमा नहीं है, होता है ना मसला। तो जाहिर है सब जब तक इंतज़ाम नहीं करेंगे तब तक आप लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं खींच सकते। हाँ वो भी मसला होता है कि अगर मान लिया किसी को हमदर्दी हुई तो अगर वो लोग भी वहाँ पहुँच जाएं जिनको शिरक व बिदात को दीन ही समझते हैं, या जिनको जो शिरक व बिदात को कुछ समझते ही नहीं है, अरे सब बराबर हैं, तब जाहिर है ऐसे लोग समझाएंगे तो बेचारे तो मजबूर हैं, तो लाइन ऑफ कंट्रोल कहाँ खींच पाएंगे। इसलिए मुश्किल होता है लाइन ऑफ कंट्रोल करने के लिए। यहाँ सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आखिरी हद तक उनको समझाने बुझाने की कोशिश कीजिए। आयत नहीं है, हदीस है, कुल्लु नफ्सिन बिदात नहीं, कुल्लु बिदातिन ज़लाला, हाँ कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हाँ हर बिदात गुमराही है, नफ्स नहीं, ऐसा नहीं है। हर बिदात गुमराही है, हर गुमराही जहन्नम में ले जाएगी। तो वही तो कह रहा हूँ, बिदात तो है ही ऑलरेडी, शिर्क भी है, सब कुछ है, लेकिन सवाल ये है कि उन बेचारों को किसने बताया। और फिर एक बताने वाला पहुँचे, जैसे वो पॉइंट रेज कर रहे हैं कि बताने वाला अगर वही पहुँचे, वही करने वाला ही बिदात को दीन समझता हो, या ऐसे लोग पहुँच जाएं जो बिदात और शिर्क को कोई मसला ही नहीं मानते हैं, कोई बुरा है ही नहीं, अगरचे कहते हैं बिदात और शिर्क गलत है, लेकिन तो कोई बात नहीं चलेगा, तो बेचारा कहाँ से सीखेगा। ले दे के आप रह गए तो आपकी तादाद कितनी है, आपके पास कैपेसिटी कितनी है, आपके पास कितना असबाब ज़राए हैं कि उन तक पहुंच सकें। तो आप जब नहीं पहुंच सकते हैं या दूसरे लोग पहुंच जाते हैं या बताने वाले नहीं हैं, तो उन पर रहम खाएं, कम से कम वो लाइन ऑफ कंट्रोल न खींचें। उनको ज़रूरी है कि उनकी दावत तबलीग की जाए। अगर ऐसे करें तो फिर बचेंगे कितने बचेंगे। यहाँ इस्लाम में तो ये है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश ये होती थी, आपने कहा कि लोगों की मिसाल ऐसी है जैसे पतंगे आग पर कूदते चले जाते हैं,
تو ویسے وہ بھی آدمی اپنے بدعملی کی وجہ سے جہنم میں کودنے کی کوشش کرتا ہے، اور میں کمر پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں کہ اس میں نہ جاؤ، آگ میں، جنت میں جاؤ. تو یہ جذبہ ہونا چاہیے. لائن آف کنٹرول مطلب یہ نہیں کہ وہ جہنم میں جا رہے ہیں تو ایک لات اور مارو جلدی چلے جائیں. یہ ہونا چاہیے لائن آف کنٹرول کا مطلب یہاں یہ رکھیے کہ دعوت و تبلیغ کے ذریعے لائن آف کنٹرول قائم کر دیجئے تاکہ وہ کفر کی طرف نہ جائیں، مندروں کی طرف نہ جائیں. تو دعوت و تبلیغ کے ذریعے لائن آف کنٹرول قائم کیجئے. اور پھر یہ کہ اگر ہم آپ نہیں پہنچ پاتے ہیں، ان کے لیے لائف آف کنٹرول نہیں کھینچ پاتی ہے حق و باطل کی تمیز کی، تو مجبوری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ فیصلہ کرے گا. ہم آپ فیصلہ کرنا چھوڑ دیں، صرف دعوت و تبلیغ کا فیصلہ کریں. ہاں 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 یہ بھی ایک مسئلہ ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اس سب کا ڈکلیئر کرنا کہ کون کیا ہے. جیسے فتویٰ دینے والی بات ہوتی ہے کہ کون بدعتی ہے، کون کافر ہے، تو یہ تو روز کا مسئلہ نہیں ہے. دعوت و تبلیغ کی طرح روز اس کی کافر قرار دیتے رہو، بدعت قرار دیتے رہو. جیسے کوئی بیماری ہو، اس کا علاج ہے، تو آخری علاج یہ ہے کہ فتویٰ دے دیا جائے کہ اچھا یہ لائن آف کنٹرول کھینچ دی جائے، یہ کافر ہیں، مشرک ہیں. اور پھر یہ کون کرے گا؟ یہ اتھارٹی کس کو ملے گی؟ عام لوگوں کو تو اتھارٹی نہیں مل سکتی ہے. اگر عام لوگوں کو اتھارٹی مل جائے، جیسے کوئی آپریشن کرنے والا ہے، ڈاکٹر کرے گا. اگر کسی نائی کو دے گا تو جان مار دے گا. تو یہی حال یہ فتویٰ دینے والی بات ہے کہ اتھارٹی جو ہو، عالم یا جس کو کوئی سماج و معاشرہ کسی کو یہ اتھارٹی دے کہ آپ اس سلسلے میں فتویٰ دیں تو کر سکتا ہے. تو اسی وجہ سے اسی طرح یہ نظم و ضبط قائم ہو سکتا ہے، ورنہ سارا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے. تو یہ لائن آف کنٹرول کھینچنے والی بات بڑا کٹھن کام ہے. یہ سب سے پہلا مرحلہ آتا ہے دعوت و تبلیغ کا. نہیں اتمام حجت ہو جاتا ہے تو آپ وہ چھوڑیے، یا کوئی ایسا مسئلہ آ جائے جس سے آپ کے دین دھرم کو نقصان ہوتا ہے تو پھر وہ لائن آف کنٹرول کھینچنے والی بات ہوتی ہے. لیکن کون کرے گا وہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. کب کرے گا ہر وقت اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ تمام پوائنٹ کو سامنے رکھنا پڑتا ہے اگر لائن آف کنٹرول کھینچنے والی بات آئے تو. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.